معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمامی حضرات کا خیر مقدم ہے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو پورے عالم کا پروردگار ہے، اور ہزارہا درود و سلام ہوں رحمت دو عالم سروراں حضور احمد مجتبی محمد عربی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر۔ آپ کو کچھ بتانے والا ہوں اور سنانے والا ہوں واقعہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کا، تو میں آگے کا آپ کو سناتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے امتحان لیا کہ آپ کو حکم دیا کہ آپ اپنی زوجہ ہاجرہ اور اپنے بیٹے اسماعیل کو حرم کی سرزمین میں چھوڑ آؤ۔ اس وقت وہاں کوئی شہر اور آبادی نہیں تھی، بلکہ بیابان جنگل تھا۔ آپ کو وہاں چھوڑنے کا حکم دینے میں ایک تو امتحان لینا مقصود تھا، پھر کعبہ شریف کی تعمیر اور مکہ مکرمہ کو آباد کرنا مقصود تھا۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا، شہر مکہ وہاں پر آباد نہیں تھا۔ اللہ رب العزت نے امتحان بھی لیا، اور اس امتحان کے ذریعے سے کعبۃ اللہ شریف کی تعمیر بھی کروانی ہے اور شہر مکہ کو بھی آباد کروانا ہے۔ ابھی تک شہر مکہ وہاں پر وجود میں نہیں آیا تھا۔ جہاں آج زمزم ہے وہاں ایک درخت تھا، اس وقت نہ مکہ تھا اور نہ ہی کسی انسان کا وہاں بسیرا تھا، اور وہاں پانی بھی نہیں تھا۔ آپ نے ایک تھیلے میں کچھ کھجورے، جیسے آپ نے سنا ہوگا واقعہ کہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے جب حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کو مکے کی سرزمین پر چھوڑا جہاں ابھی تک کوئی آبادی نہیں تھی، تو اس وقت کیا تھا، آپ نے ایک درخت کے پاس ان کو چھوڑا۔ اس وقت نہ مکہ تھا اور نہ ہی کسی انسان کا وہاں بسیرا تھا، اور وہاں پانی بھی نہیں تھا۔ آپ نے ایک تھیلے میں، عرب میں چونکہ پانی کی قلت رہتی ہے، ایک تھیلے میں کچھ کھجوریں اور ایک مشکیزے میں کچھ پانی ماں بیٹے کے حوالے کرتے ہوئے، اور ان کو زمزم کی جگہ ایک درخت کے نیچے چھوڑتے ہوئے واپس لوٹے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا امتحان ہے، جو کہ آپ نے اپنے بیٹے کو سرزمین مکہ کی اس وادی میں چھوڑا جہاں تک ابھی کوئی آبادی اور کوئی بستی نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا کیا، وہاں پانی موجود نہیں تھا، کھانے کا کوئی سامان موجود نہیں تھا۔ آپ نے کچھ کھجور اور کچھ ایک مشکیزے میں پانی آپ کو عنایت کیا، اور پھر اسی درخت کے پاس بٹھا دیا جہاں درخت کی بات کی گئی کہ وہاں ایک درخت تھا، اور پھر آپ وہاں سے پیچھے پلٹے، اور جہاں پر زمزم کا کنواں ہے، آج جہاں زمزم ہے بالکل وہیں کا یہ واقعہ ہے کہ حضرت اسماعیل اور حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے وہیں چھوڑا تھا۔ جو لوگ مکۃ المکرمہ گئے ہوں گے انہوں نے وہ زمزم کا چاہ، وہ زمزم کا کنواں دیکھا بھی ہوگا۔ اس زمزم کے کنویں کے پاس ہی جب بھی آپ جائیں وہاں پر تو یہ دیکھیں کہ کنواں کہاں پر ہے، اور جیسے ہی آپ کنویں کے پاس پہنچے تو آپ سمجھ جائیں کہ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے اسماعیل اور ہاجرہ کو یہیں پر چھوڑا تھا، کیونکہ تب وہاں پر زمزم بھی نہیں تھا۔ اب زمزم کے کیسے نکلے گا اور زمزم کیسے وجود میں آئے گا، انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ بھی آپ کو سنائیں گے، تو آپ کو مزہ آئے گا اور دل باغ باغ ہو جائے گا۔ ناچ گانا تو آپ ہمیشہ سنتے رہتے ہو، ریل آپ دیکھتے رہتے ہو بے حیائیوں کی، اور فحاشیت اور عریانیت جس طریقے سے سوشل میڈیا پر پھیلائی جاتی ہے آپ اس کو دیکھتے بھی ہو، شیئر بھی کرتے ہو، لیکن میں آپ سے کہوں گا کہ آپ ان چیزوں کو چھوڑ کر اللہ والوں کے واقعات سنیں، اللہ اور اس کے رسول کے واقعات کی طرف آئیں، دین کی طرف آئیں، اور ان واقعات کو سن کر کے اپنے ایمان کو تازگی بخشیں اور ایمان کو جلا بخشیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کے قلب و روح کی گہرائیوں تک آپ کو سکون عطا کیا جائے گا۔ وہاں پر میں نے بتایا کہ زمزم کا کوئی وجود نہیں تھا، زمزم اب وجود میں آئے گا۔ اب کیسے وجود میں آئے گا وہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ جب آپ نے اپنے بیٹے اور حضرت ہاجرہ کو وہاں پیڑ کے پاس بیٹھا دیا اور آپ پیچھے پلٹے، یعنی اپنے راستے کی طرف جدھر سے آئے تھے ادھر واپس جانے لگے، تو حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ کی بیوی ہیں انہوں نے آپ کا پیچھا کرتے ہوئے پوچھا، اے ابراہیم آپ ہمیں یہاں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ یہاں کوئی ہمارا غمخوار مونس ہمدم نہیں ہے، نہ ہی یہاں کوئی آبادی ہے کہ کھانے پینے کی چیز مل جائے۔ کئی مرتبہ ہاجرہ کے پوچھنے پر بھی آپ نے کوئی جواب نہ دیا، تو پھر حضرت ہاجرہ نے پوچھا کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ حکم دیا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، تو حضرت ہاجرہ نے کہا، بڑا دلچسپ کہانی ہے میرے دوستو، اور سننے جیسی یہ کہانی ہے۔ آج کا زمانہ
اور آج کی ڈیٹ کی عورتیں اور جنگل میں شوہر چھوڑے وہ بھی ایک بچے کے ساتھ، تو مسئلہ بہت ٹیڑھا ہو جائے گا بھائی، کھیر بہت ہی ویسی پڑ جائے گی۔ اور حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیوی اور اپنے بچے کو لے کر کے جب مینا کے میدان میں چھوڑا تو پھر جب پلٹنے لگے حضرت ہاجرہ جو ان کی بیوی ہیں وہ پیچھے پلٹی اور انہوں نے کہا ان کا دامن پکڑ کر کے، اے ابراہیم مجھے یہاں کس کے سہارے چھوڑ کر جا رہے ہو؟ یہاں تو کوئی غمخوار بھی نہیں ہے، کوئی مونس و ہمدرد بھی نہیں ہے، ہمدرد بھی نہیں ہے، جنگلات ہیں ساری طرف، یہاں تو کچھ بھی نہیں، آبادی بھی نہیں ہے، بستی بھی نہیں ہے، تو پھر یہاں مجھے کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی جواب نہیں دیا، خاموش رہے، کیونکہ ابراہیم جانتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے۔ اب انہوں نے جب کوئی جواب نہیں دیا تو بیوی ہیں چونکہ، تو انہوں نے پھر ان سے کہا کہ ابراہیم جواب کیوں نہیں دیتے، بتائیے۔ تو پھر انہوں نے پھر کوئی جواب نہیں دیا، پھر انہوں نے پوچھا ابراہیم بتائیے، تو انہوں نے جواب نہیں دیا۔ تو پھر آپ نے خود ہی کہا، اے ابراہیم کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اس بات کا حکم دیا ہے؟ ماشاء اللہ سبحان اللہ، کیسی عورتیں تھیں، ہزارہ کروڑوں کروڑ سلام ہو حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا پر کہ کیسی وہ عورتیں تھیں اور کیسے وہ اللہ والے لوگ تھے۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا، اے ابراہیم کیا تمہیں اللہ نے حکم دیا ہے؟ عورتیں بھی جانتی تھیں کہ میرے خاوند میرے شوہر اللہ کے حکم کے بغیر کوئی کام نہیں کرتے، یہ اللہ کے نبی ہیں، ہے نا۔ تو جب انہوں نے یہ بات کہی کہ اے ابراہیم کیا اللہ نے تمہیں اس بات کا حکم دیا ہے، تو حضرت ابراہیم نے زبان ہلائی، سر ہلایا، کہا ہاں اللہ نے حکم دیا ہے۔ پھر حضرت ہاجرہ نے فوراً ان کو چھوڑ دیا اور علیحدہ ہو گئی۔ کتنی باہمت خاتون ہیں۔ اور آپ نے کہا اچھا ہمیں اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرے گا، یہ کہتے ہوئے واپس اپنی جگہ پر لوٹ آئیں۔ آپ نے کہا جب کہ ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا تو آپ نے فوراً ان کو چھوڑ دیا اور اپنے بچے کی طرف واپس پلٹ آئیں، جہاں پر بچہ تھا پیچھے آ گئی اپنی جگہ پر، اور وہاں سے کہا کہ ابراہیم اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے تو پھر میں راضی ہوں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے ضائع نہیں فرمائے گا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے یہاں نقصان نہیں پہنچائے گا۔ واہ اس دور کی عورتیں، کروڑ کروڑ سلام ہو حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، اور کروڑ سلام ہو حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے جذبے ایمانی پر، اور آپ کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی آپ کی محبت خدا پر کہ اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر آپ نے شیر خوار بچہ، آج کون سا ایسا مرد ہے، کون سا ایسا باہمت آدمی ہے، نوجوان ہے جو اپنے چھوٹے سے بیوی اور بچے کو جنگل میں چھوڑ دے صرف اللہ کی رضا کے لیے؟ بہت بڑا کام ہے یہ دوستو۔ ہم تو پڑھ رہے ہیں، صرف پڑھنے سے ہم اس احساس کو نہیں سمجھ سکتے جو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اس وقت رہا ہوگا، لیکن اللہ کی محبت سب پر غالب تھی، کوئی چیز ان کے آڑے نہیں آ سکتی تھی۔ اللہ کی محبت میں کسی چیز کی کوئی شرکت نہیں تھی، نہ بیوی کی نہ بچوں کی، صرف اور صرف اگر کوئی چیز تھی تو وہ اللہ کی محبت تھی، اور اللہ کی محبت اور رضا کی خاطر حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بچے اس شیر خوار حضرت اسماعیل کو اور حضرت ہاجرہ کو جنگل میں چھوڑ دیا۔ بہت ہمت کا کام ہے، بہت دل گردے اور جگر کا کام ہے۔ آج کوئی اللہ کے راستے میں ایسے عام طور پہ نہیں چھوڑ سکتا، اور پھر اتنا ہی جگر اور گردے کا کام ہے جنگل میں ٹھہرنا۔ آج کی عورت ہوتی میرے دوستو، آج کی کوئی عورت ہوتی تو وہ ابراہیم کا دامن پکڑ لیتی اور لڑنے لگ جاتی، ارے تم ہمیں جنگل میں چھوڑ کے جا رہے ہو، اسی لیے شادی کی تھی، ہمیں یہاں جنگل میں چھوڑ کے جا رہے ہو تاکہ ہمیں جنگلی جانور کھا جائیں، اور وہ چھوڑتی نہیں، لڑائی کرتی، جھگڑا کرتی۔ لیکن قربان جائیے حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا پر کہ انہوں نے جب سمجھ لیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے ابراہیم کو، تو پھر انہوں نے کوئی تعارض نہیں کیا، کوئی بات نہیں کی، اور پیچھے ہٹائیں اپنی جگہ پر، اور وہاں سے کہا ابراہیم جب اللہ نے حکم دیا ہے تو اللہ ہمیں ضائع نہیں فرمائے گا۔ یہ یقین ہوتا ہے، یہ توکل ہوتا ہے، اللہ کی ذات پر یہ بھروسہ ہوتا ہے۔ اور آج ہمارا بھروسہ اتنا ڈماڈول ہے، اتنا مذبذب بھروسہ ہے، اگر ہمارے من کی چیز ہم کو نہ ملے تو پھر ہم اللہ کی ذات پر شکوے کرنے لگتے ہیں، طعن و تشنع کرنے لگتے ہیں، شکایتیں کرنے لگتے ہیں۔ اگر ہم کچھ اچھا کام کر رہے ہوتے تو وہ اچھا کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں کہ ہماری سنی نہیں گئی۔ اور یہاں دیکھیے کہ جنگل میں عورت کو بچے کے ساتھ، وہ بھی شیر خوار بچہ، کھانے پینے کا سامان نہیں، کچھ کھجوریں ہیں اور کچھ پانی ہے، چھوڑ دیا گیا اللہ کی رضا کی خاطر۔ اور پھر کیا ہوا میرے پیارو، میرے دوستو، وہ بات بھی آپ سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کو مزہ آ جائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک گھاٹی کے پاس پہنچے، اب وہاں چھوڑ تو دیا
لیکن جب ایک گھاٹی کے پاس پہنچے جہاں سے آپ کو اپنی زوجہ اور بیٹا نظر نہیں آ رہے تھے، آپ نے بیت اللہ شریف کی طرف توجہ کی۔ اس وقت صرف بیت اللہ کی بنیادیں ایک ٹیلے کی مانند نظر آتی تھیں، اور دعا کی۔ اور وہ دعا کیا کی؟ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اب بیوی بچے کو وہاں چھوڑ دیا اور چلے گئے، ایک گھاٹی کے پاس پہنچ گئے اور پیچھے مڑ کے دیکھتے تھے جب تک بیوی بچے نظر آ رہے تھے، پھر تھوڑی دور اور چلے، پھر وہاں سے بیوی بچے نظر آ رہے تھے، پھر وہاں پر آپ رکے گھاٹی کے پاس، اور وہاں سے آپ نے دیکھا اور پھر ہاتھ اٹھا کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اور کہا ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من السماء تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون۔ قرآن نے اس کی شہادت دی ہے کہ ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے گھاٹی سے دیکھتے ہوئے اپنے بچے اور بیوی کو پھر دعا کی اللہ کی بارگاہ میں اور کہا اے ہمارے رب، میں نے بسا دیا ہے اپنی کچھ اولاد کو اس وادی میں جس میں کھیتی باڑی نہیں، تیرے حرمت والے گھر کے پاس۔ اے ہمارے رب، یہ اس لیے تاکہ وہ نماز قائم کریں، پس کر دے لوگوں کے دلوں کو کہ وہ شوق و محبت سے ان کی طرف مائل ہوں، اور انہیں رزق دے پھلوں سے تاکہ وہ تیرا شکریہ ادا کریں۔ حضرت ہاجرہ اپنے بچے حضرت اسماعیل کو دودھ پلاتی رہی۔ اب یہاں سے کہانی شروع ہوتی ہے حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی تنہائی کی، اور پھر مکے کی آبادی کی، اور زمزم، چاہے زمزم جسے زمزم کا کنواں کہتے ہیں، زمزم کا پانی کہتے ہیں، جو دنیا کا سب سے بہترین پانی مانا جاتا ہے۔ اگر کوئی بھوک میں پیے تو اس کی بھوک مٹ جاتی ہے، کوئی پیاس میں پیے تو پیاس مٹ جاتی ہے، اور کوئی بیمار اسے پیے تو اسے شفا مل جاتی ہے۔ وہ پانی آپ کو پتا ہے حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایڑیوں سے نکلا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے زمین پر ایڑی رگڑی تو اللہ نے زمزم کا کنواں عنایت فرما دیا۔ ان ایڑیوں کی برکت ہے، ان ایڑیوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی برکت رکھی ہے حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ اس سے ہمیں چاہے زمزم عطا فرما دیا۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ اللہ کی عنایت ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے کہ آب زمزم جیسی عظیم نعمت سے ہم کو سرفراز کیا۔ اور وہ عظیم نعمت کہاں سے آئی؟ حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایڑیوں سے۔ میں آپ کو بتاؤں گا، آپ ہمارے ساتھ بنے رہیے گا اور دیکھتے رہیے گا۔ حضرت ہاجرہ اپنے بچے حضرت اسماعیل کو دودھ پلاتی رہیں، یہاں تک کہ مشغیزے میں، جو کہ اللہ کی رضا کی خاطر۔ اور آج مسلمانوں ہمارا حال یہ ہے کہ ہم سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں پر اللہ کو راضی کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہمارے پاس ہر چیز کے لیے وقت ہے پر اللہ کے لیے وقت نہیں ہے۔ اور وہ کیسی شخصیات تھیں جو جنگل میں ہیں اللہ کی رضا کی خاطر، اور وہاں پانی بھی ختم ہو چکا ہے، کھجوریں بھی ختم ہو چکی ہیں، بھوک کی شدت ہے، پیاس کی شدت ہے، اور بچہ بھی اپنی زبان اپنے ہونٹوں پر لگا رہا ہے، بھوک و پیاس سے تڑپ رہا ہے۔ ماں کے پستان میں جو دودھ آتا ہے بچے کے لیے وہ بھی ختم ہو گیا، سوکھ گیا، اور پھر ماں سے یہ حال برداشت نہ ہو سکا۔ آپ قریب ایک پہاڑی صفا پر چڑھتی ہیں کہ کہیں سے پانی کا عطا پتہ چل جائے یا کوئی انسان نظر آئے۔ اب حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سوچا اب یہاں بیٹھنے سے کام نہیں ہوگا، اب کیا کرنا چاہیے؟ پانی کی تلاش کی جائے۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پھر کیا کیا کہ اپنے بچے کو لیا اور صفا اور مروہ جو پہاڑیاں ہیں، جو وہاں پر چڑھنا، صفا مروہ کی صحیح کرنا، تب تک حج مکمل نہیں ہوتا۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بچے کو لے کر کے اس صفا اور مروہ پہاڑی کے درمیان میں اپنے بچے کو لٹاتی ہیں، اور پھر صفا پہاڑی پر چڑھتی ہیں کہ اونچے پر جب چڑھیں گے، پہاڑ پر جب چڑھیں گے تو دور سے کہیں پانی نظر آئے گا، اور پھر جب پہاڑ پر پہنچتی ہیں، اونچائی پر پہنچتی ہیں، وہاں سے ادھر ادھر نظر پھیلاتی ہیں کہ کہیں کچھ پانی نظر آ جائے۔ پھر حضرت ہاجرہ کو کہیں پانی نظر نہیں آتا، پھر ایک دم سے خیال آتا ہے بچہ نیچے لٹایا ہوا، کہیں کوئی جنگلی جانور آ کر کے نقصان نہ پہنچا ہے۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ پھر وہاں سے دوڑتی ہیں اور اپنے بچے کی طرف آتی ہیں، اپنے بچے کو آ کر دیکھتی ہیں تو وہ صحیح و سالم وہاں دونوں پہاڑوں کے درمیان میں ہے۔ اور پھر ایک دم سے وہاں سے خیال آتا ہے کہ چلیے اب مروہ پہاڑی کے اوپر چلتے ہیں، اور پھر وہ مروہ پہاڑی کے اوپر چڑھتی ہیں، ہے نا۔ پھر وہاں چوٹی پر پہنچتی ہیں، پانی دیکھتی ہیں، ادھر ادھر جھانکتی ہیں کہ کہیں پانی دکھ جائے، پھر پانی نظر نہیں آتا۔ پھر خیال آتا ہے کہ بچہ نیچے لیٹا ہوا ہے، شیر خارگی میں ہے، بچہ چھوٹا ہے، کہیں کوئی جنگلی جانور آ کر نقصان نہ پہنچائے۔ حضرت ہاجرہ پھر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر بھاگتی ہوئی آتی ہے،
کیسا منظر رہا ہوگا، وہ کتنا خطرناک منظر رہا ہو۔ اللہ والے کن کن امتحان سے گزرے، کون کون سے امتحان دیے۔ آج ہم سے تو کچھ نہیں ہو رہا، اللہ کے نام پر کچھ نہیں ہو رہا ہم سے، ہم اپنے گھر سے مسجد جانے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور اللہ والے جنگلوں میں کیسا منظر رہا ہوگا۔ حضرت اسماعیل بچے ہیں اور ان کی ماں بھاگ کر پہاڑ پر چڑھتی ہے، اتر کر آتی ہے، پھر صفا پر چڑھتی ہے، مروہ پر چڑھتی ہے، 7 چکر اسی طرح سے لگاتی ہے۔ میرے دوستو، بڑا سوچ کر اتنی گھبراہٹ ہوتی ہے کہ جنگل اور ایک عورت، اللہ نے کتنی ہمت دی عورت کو، اللہ نے ماں کا مرتبہ کتنا بلند کیا ہے، اسی لیے کیا ہے کہ بھاگ کر آتی ہیں اپنے بچے کے پاس، اور پھر دیکھتی ہیں بچہ صحیح و سالم ہے، پھر دوسرے پہاڑ پر چڑھ جاتی ہیں، اور پھر وہاں سے دیکھتی ہیں بچے کے لیے پانی کہیں سے مل جائے، پھر پانی دستیاب نہیں ہوتا، پانی نہیں دکھتا ہے، پھر بچے کے پاس آتی ہیں۔ یہی ترتیب سے 7 چکر آپ نے صفا اور مروہ کے لگائے۔ اللہ کو حضرت حاجرہ کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج میں اسے ضروری قرار دے دیا۔ حج میں جب تک صفا اور مروہ کی جو حاجی حضرات گئے ہوئے ہیں ان سے پوچھنا، جو لوگ نہیں گئے ہیں، جو حاجی حضرات گئے ہوئے ہیں، یہ رکن ہے حج کا کہ جب تک صفا اور مروہ کی سعی نہ کی جائے تب تک حج مکمل نہیں ہوتا۔ اور سعی کیا چیز ہے؟ بس وہی ادائے حضرت حاجرہ ہے۔ حضرت حاجرہ اپنے بچے کی اللہ رب العزت نے اپنے بندوں سے کیسی محبت کی، اور جب وہ امتحان میں کامیاب ہوئے تو اللہ نے ان کی اس سنت کو ہمیشہ کے لیے باقی رکھا کہ جب تم آؤ گے حج کرو گے، ہے نا، اور صفا اور مروہ پہاڑی پر جب تم چکر لگاؤ گے تو تمہیں وہی منظر حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یاد آئے گا کہ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بچے کے لیے پانی کے لیے کیسے دوڑی ہوتی۔ بہت دلدوز منظر ہے، حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بچے کی خاطر یہ سب کام کر رہی ہیں، اور پھر چڑھتی ہیں، پھر اسی خیال سے مروہ پر آتی ہیں، درمیان میں نشیبی جگہ جب پہنچتی ہیں جہاں سے بچہ نظر نہیں آتا وہاں دوڑتی ہیں، جب نشیبی جگہ کو عبور کر لیتی ہیں اور ایسی جگہ پہنچتی ہیں جہاں سے بچہ نظر آنے لگتا ہے تو وہاں سے آہستہ ہو جاتی ہے۔ مروہ پر پہنچ کر بھی پانی یا کوئی انسان نظر نہیں آتا، آپ بے قراری کے عالم میں پھر صفا پھر مروہ پر 7 چکر ایسے ہی لگا دیتی ہیں۔ آخری مرتبہ مروہ پر آپ نے ایک آواز سنی، اپنے آپ کو کہنے لگی خاموش، خیال کیا شاید میرے اوسان خطا ہو گئے، یعنی بھاگ رہی تھی تو وہاں پر ایک آواز سنی تو کہا خاموش، ہے نا، تو آپ نے سوچا کہیں ہمارے اوسان خطا تو نہیں ہو گئے، کہیں ہم تھک تو نہیں گئے، کہیں ہمیں چکر تو نہیں آ رہا ہے، یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے، یہاں کون ہے، یہاں تو کوئی انسان نہیں ہے، یہ مجھے ویسے ہی آواز آ رہی ہے۔ پھر دوبارہ آواز سننے پر کہا کہ اگر یہاں کوئی فریاد کو سن کر پہنچنے والا ہو سکتا ہے تو فرشتہ ہی ہو سکتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کا فرشتہ ہی ہو سکتا ہے۔ دوستو، معجزے ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ تک جب ہم ساری دنیا سے تھک ہار جاتے ہیں، ساری کوششیں کر لیتے ہیں اور ساری کوششیں ہماری ناکام ہو جاتی ہیں، جب کوئی کوشش کام نہیں آتی ہے تب اللہ کی ذات پر ہم توکل کرتے ہیں، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہیں تو اللہ کی ذات پھر ہماری مدد کے لیے تیار ہوتی ہے، پھر اللہ رب العزت ہماری مدد کرواتا ہے، اپنے فرشتوں کے ذریعے سے ہماری مدد کی جاتی ہے۔ تو حضرت حاجرہ نے سوچا اگر یہاں پر کوئی مدد کے لیے آ سکتا ہے، کوئی فریاد کے لیے آ سکتا ہے تو پھر تو وہ کوئی فرشتہ ہی ہو سکتا ہے، کوئی انسان تو یہاں نہیں آ سکتا۔ اب وہاں سے وہ اپنے بچے کے پاس پہنچتی ہیں تو دیکھتی ہیں کہ بچے کے قریب ایک فرشتہ کھڑا ہے، اسماعیل کی ایڑی کے پاس اس نے اپنی ایڑی یا پر مارا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی رگڑنے سے پانی کا ایک چشمہ جاری ہو گیا۔ یہ جو محنت ہے حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی، یہ جو ادا ہے حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی، صفا پر چڑھنا، مروہ پر چڑھنا، مروہ سے اترنا، بچے کو دیکھنا، پھر صفا پر چڑھ جانا، 7 چکر اسی طریقے سے لگانا، اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام، یہ بتایا گیا کہ ایک فرشتہ آتا ہے، فرشتہ ایڑی پر ان کے پر مارتا ہے، اس پر کے لگنے سے حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام ایڑی رگڑتے ہیں تو وہ ایڑی رگڑنے سے وہاں سے پانی ابل جاتا ہے۔ کوئی
اب اگر آپ سوچیں تو آپ کو یہ کیا لگے گا کہ مطلب ایڑی سے کہیں پانی نکل آئے گا؟ میرے دوستو، اللہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے، اللہ تمام شے پر قدرت رکھتا ہے۔ ابھی میں یہاں پر ایک واقعہ آپ کو سنا دوں، ابھی آپ نے عامر القذافی کا ایک واقعہ بہت زیادہ ٹرینڈ میں ہے اس وقت، وہ سنا ہوگا کہ وہ لیبیا کے رہنے والے ہیں اور پھر وہ حج کی غرض سے اپنے نکلتے ہیں اور ایئرپورٹ پر پہنچتے ہیں۔ اب ان کا نام عامر القذافی ہے، تو القذافی لگے ہونے کی بنیاد پر انہیں ایئرپورٹ پر روک لیا جاتا ہے اور ان کے کاغذوں کی درستگی کی جاتی ہے نا۔ اب وہ کاغذوں کی درستگی ہوتے ہوتے ٹائم ہو جاتا ہے، فلائٹ کا ٹائم ہو جاتا ہے، فلائٹ عازمین حج کو لیتی ہے اور اڑ جاتی، پرواز کر جاتی ہے۔ اب جب تک ان کے کاغذات صحیح ہوتے ہیں تب تک یہاں سے پلین چھوٹ جاتی ہے، لیبیا سے کہاں؟ مکہ شریف کے لیے۔ تو یہ وہاں اس میں پلین میں نہیں بیٹھ پاتے۔ جب یہ پہنچتے ہیں تو ادھیکاری ان کو بتاتے ہیں کہ پلین آپ کی اڑ چکی ہے اور شاید کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے نصیب میں حج نہیں لکھا۔ اب یہ بندہ ہے مومن اور یہ جو ہے دیوانہ اللہ رب العزت سے محبت کرنے والا بندہ کہتا نہیں، میں حج کرنے کا ارادہ کر کے آیا ہوں، میں واپس نہیں جاؤں گا، میں حج کرنے جاؤں گا، ہے نا۔ تو ادھیکاری کہتا ہے پلین جا چکا ہے اور وہ وہیں پر بیٹھ جاتا ہے، کہتا نہیں میں واپس نہیں جاؤں گا، میں حج کرنے جاؤں گا، کیسے بھی جاؤں میں حج کرنے جاؤں گا۔ یہ توکل ہے، یہ ایمان، یہ یقین ہے، یہ تڑپ ہے، یہ اللہ سے محبت ہے نا۔ آج کی ڈیٹ میں سوچو حضرت اسماعیل اور حضرت حاجرہ کا وہ دور، حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ دور کتنا سہانا دور رہا ہوگا۔ آج کے دور کی بات یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ لیبیا کا رہنے والا محمد عامر ڈٹ جاتا ہے، ایئرپورٹ سے ہٹتا نہیں ہے کہ نہیں میں جاؤں گا، مجھے حج کرنے جانا ہے، میں حج کا ارادہ کر کے آیا ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد خبر آتی ہے کہ جو پلین عازمین حج کو لے کر کے جا رہا تھا مکہ شریف، اس پلین میں تکنیکی خرابی آ گئی، وہ واپس آ رہا ہے اور پلین واپس آتا ہے ایئرپورٹ پر۔ فنی خرابی جو ہوتی ہے اس کو صحیح کیا جاتا ہے ایئرپورٹ پر، اور پھر وہ عامر القذافی وہاں ایئرپورٹ پر اپنے جہاز کے پاس پہنچتے ہیں تو ڈرائیور جو ہے پائلٹ اس کا جہاز کا دروازہ نہیں کھولتا ہے اور وہ کوشش کرتے ہیں ان کے لیے دروازہ نہیں کھولا جاتا ہے، اور جیسے ہی جہاز صحیح ہوتا ہے وہ لے کے اڑ جاتا ہے دوبارہ سے۔ تو ادھیکاری پھر ان سے کہتا ہے کہ دیکھو اب اس بار بھی تمہیں نہیں چڑھنے کو ملا، تمہارے نصیب میں ہے نہیں، ایسا کرو تم لوٹ جاؤ اپنے گھر جاؤ۔ وہ دیوانہ کہتا ہے نہیں، مجھے گھر نہیں لوٹنا ہے، مجھے حج کرنے جانا ہے۔ بیٹھ گیا وہیں پر اپنا تھیلا اور جھولا لے کر کے، سامان لے کر کے، نہیں مجھے حج کرنے جانا ہے، میں حج کرنے جاؤں گا، ہے نا۔ اب وہ پلین جا چکا، پھر تھوڑی دیر بعد خبر آتی ہے کہ پلین میں پھر تکنیکی خرابی ہو گئی، پلین دوبارہ واپس آ رہا ہے۔ پھر پلین ایئرپورٹ پر آتا ہے اور اس میں تکنیکی خرابی جو ہوتی ہے اس کو درست کیا جاتا ہے، اور عامر القذافی لیبیا کے رہنے والے اپنے پلین کے پاس پہنچتے ہیں۔ پائلٹ کہتا ہے اب جب تک میں عامر کو لے نہیں لوں گا تب تک میں اڑان نہیں بھروں گا، اور پھر عامر القذافی کو بٹھایا جاتا ہے۔ یہ ویڈیو آپ نے دیکھ ہی لیا ہوگا کسی نہ کسی ذریعے سے، بہت ٹرینڈ پہ ہے۔ پھر ان کو اس جہاز میں بٹھایا جاتا ہے اور بٹھا کے انہیں لے جایا جاتا ہے، جہاز پرواز کرتی ہے اور پھر جہاز چلی جاتی ہے وہاں مکہ شریف کے لیے، اور پھر واپس نہیں آتی، کوئی خرابی نہیں ہوتی ہے۔ تو یقین محکم ہو، اگر اللہ پر مستحکم یقین ہو تو پھر اللہ رب تبارک و تعالی مدد کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی راستے آسان کرتا ہے۔ آج کے دور میں عامر القذافی کا اللہ تبارک و تعالی نے راستہ آسان کر دیا، اور پھر وہ گئے، پھر وہاں سے انہوں نے ویڈیو بنا کر کے ڈالی کہ دیکھو لوگوں میں پہنچ گیا مکہ شریف، میں مکہ شریف پہنچ گیا۔ تو یہ اللہ رب العزت پر یقین کی معاملے ہیں۔ تو پھر بتائیے کہ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور، اسماعیل علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دور، بیٹا نبی اور شوہر نبی، ہے نا، پوتا نبی، تو یہ جب ان کی فضیلت کا عالم کیا ہوگا۔ حضرت اسماعیل نے ایڑیاں رگڑ دی تو پانی کیوں نہیں نکل سکتا، چشمہ کیوں نہیں ابل سکتا، ہے نا۔ جب آج کے انسان کے لیے ہوائی جہاز 2 بار واپس آ سکتا ہے اور پھر اسے بٹھا کر کے لے جا سکتا ہے، تو اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی ایڑیوں سے زمزم کا چشمہ کیوں نہیں نکل سکتا ہے۔ تب ہم کہیں گے ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ کی ذات وہ ہے جو ہر شے پر احاطہ رکھتی ہے، ہر شے پر قدرت رکھتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ اب وہاں پر اسماعیل علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایڑی رگڑنے سے پانی کا ایک چشمہ جاری ہو گیا۔ حضرت حاجرہ نے پانی کے ارد گرد بند باندھ کر ایک حوض کی شکل دے دی۔ اب چونکہ عورت ہیں، جیسے ہی انہوں نے پانی دیکھا، اب پانی تو بڑی نعمت تھی ان کے لیے کیونکہ پانی وہاں جنگل میں تھا نہیں، اور اچانک ان کو پانی ملا، تو وہی ان کے دماغ میں جو فطری چیز ہے انسان کے اندر وہ پیدا ہوئی۔ انہوں نے سوچا کہ کہیں ایسا نہ ہو پانی بہہ نہ جائے، کہیں پانی ضائع نہ ہو جائے۔ آپ نے فوراً وہاں سے مٹی لی اور چاروں طرف اس میں حد بندی کر دی، حد بندی کر دی، اس کو حد لگا دی، اس کو حد بندی کر دی، ہے نا۔
وہ پانی جوش مار رہا تھا، آپ نے خود بھی پیا، بچے کو بھی پلایا اور پانی کو کہا زمزم، تب زمزم ہوا۔ جب انہوں نے کہا زمزم، زمزم کے معنی ہے ٹھہر، ٹھہر، آب زمزم ہے پانی ٹھہر، تو زمزم کا معنی ہے ٹھہر، تو آج بھی اسے وہی نام دیا جاتا ہے آب زمزم، ٹھہرا ہوا پانی، ہے نا۔ اسماعیل علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ نے کہا زمزم، ٹھہر جا پانی، ٹھہر جا، اے کتنا پیارا اور سہانا منظر ہوگا۔ اتنی مشکلات کا سامنا کرنے کے بعد، اتنی دقت اٹھانے کے بعد پانی دستیاب ہوا ہے، تو پھر کیسی کیفیت رہی ہوگی، اور وہی کیفیت بیان کی گئی کہ آپ نے اس کی حد بندی کر دی، گھیرا بندی کر دی کہ کہیں پانی ضائع نہ ہو جائے، کہ پانی ختم نہ ہو جائے، اور اسے کہنے لگی پانی کو آب زمزم رک جا، رک جا، ہے نا۔ تو پانی کو انہوں نے گھیرا بندی کر دی۔ میرے حضور آقا رحمت دریائے نعمت ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اسماعیل کی والدہ پر رحم فرمائے، ہیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کریم اسماعیل علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ پر رحم فرمائے۔ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ کیوں؟ آقا کریم کہتے ہیں کہ حضرت ہاجرہ اگر جلدی نہ کرتی، اگر حضرت ہاجرہ حد بندی کرنے میں جلدی نہ کرتی، یعنی اس کی میڑ لگانے میں جلدی نہ کرتی، میڑ نہ باندھتی، تو آج جو ہے آب زمزم جاری چشمہ ہوتا، وہ کنویں کی شکل میں نہیں ہوتا، آج کنویں کی شکل میں ہے، کیونکہ انہوں نے گھیرا بندی کر دی تو وہ کنویں کی شکل میں ہو گیا۔ اور اگر اللہ تبارک و تعالی کتنے پیار سے میرے آقا نے ارشاد فرمایا اللہ اسماعیل کی والدہ پر رحم فرمائے، اللہ اسماعیل کی والدہ پر رحم فرمائے، کرم فرمائے۔ اگر ہاجرہ جلد بازی نہ کرتی اور اس پانی کی گھیرا بندی نہ کہتی تو آج جوش مارتا ہوا چشمہ ہوتا آب زمزم، اور جب جوش مارتا چشمہ ہوتا تو پھر ہم لوگوں کے لیے کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہیں ہوتی۔ آج ہمیں لیٹروں کے حساب سے پانی ملتا ہے، 5 لیٹر، 10 لیٹر، 1 لیٹر، 2 لیٹر، مکہ شریف میں جب تک رہیے، مدینہ شریف میں جب تک رہیے، جتنا چاہے پیے، لیکن آپ لا نہیں سکتے، 2-5 لیٹر آپ کو پانی ملتا ہے۔ تو آقا کریم نے ارشاد فرمایا اگر حضرت ہاجرہ جلدی نہ کر دیتی تو پھر آج زمزم جو ہے جاری چشمہ ہوتا۔ اللہ تعالیٰ اسماعیل علیہ السلام کی والدہ پر رحم کرے، اگر آپ زمزم کو اسی طرح رہنے دیتی، یا آپ نے فرمایا اگر آپ اسے جلدی سے چلو نہ بھرتی تو زمزم جاری چشمہ ہوتا۔ اس طرح آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب چشمے سے پانی پیا تو آپ کا دودھ بھی جاری ہو گیا جو بچے کو پلایا۔ فرشتے نے آپ کو کہا تم کو کوئی خوف نہیں ہونا چاہیے، فرشتہ جو وہاں موجود تھا اس نے کہا تم کوئی خوف نہ کرو، کوئی غم نہ کرو، تم ضائع نہیں ہوگے، بے شک یہاں بیت اللہ ہے، یہاں کعبۃ اللہ بنے گا، اس کی تعمیر یہ بچہ اور اس کا باپ کریں گے، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے مقربین کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ اللہ نے پھر انہیں خوشخبری دے دی کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تمہاری مدد پہ ہے، تم اللہ کے کرم کے سائے میں ہو، اللہ تمہارے اوپر سایہ کیے ہوئے ہے۔ یار جنگل ہو یا میدان ہو، وادی ہو یا بستی ہو، جس پر اللہ کی رحمت کا سایہ ہو، پوری کائنات اللہ نے بنائی ہے، پوری کائنات کا مالک اللہ ہے، اور وہی مالک اس پر سایہ کیے ہوا ہو تو پھر اسے کون خوف دلا سکتا ہے، اور کوئی خوف اس کے دل میں دماغ میں آ بھی نہیں سکتا۔ فرشتے نے انہیں خوشخبری دی کہ اللہ تم کو ضائع نہیں ہونے دے گا، اور یہاں پر بیت اللہ بنے گا، بیت اللہ مینس کعبۃ اللہ شریف بنے گا، مسجد حرم بنے گی، یہاں اللہ کا جو ہے پاک گھر کی تعمیر ہوگی، اور پاک گھر کی تعمیر کون کرے گا؟ یہ بچہ کرے گا اسماعیل، اور اس کے باپ ابراہیم کریں گے۔ اب انشاءاللہ تبارک و تعالی جو آگے کا واقعہ ہے کہ پھر کیسے کعبہ تعمیر ہوا اور کس طریقے سے مکہ شریف کی بنیاد رکھی گئی، بہت انٹرسٹنگ واقعہ ہے، بہت ہی مزہ آنے والا اور دل کو لطف دینے والا، تسلی دینے والا واقعہ ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی کل سنائیں گے، مزہ آ جائے گا، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ کل اتنے ہی وقت آپ ہمارے ساتھ جڑیے فیس بک لائیو پر، انشاءاللہ یہ واقعہ آپ کو سنائیں گے، آگے کے کعبۃ اللہ شریف کیسے تعمیر ہو گیا۔ آپ ضرور انٹرسٹ رکھتے ہوں گے اس بات کے جاننے میں کہ کعبۃ اللہ کیسے تعمیر ہوا، کیونکہ ابھی تک تو وہاں کوئی انسانی آبادی نہیں تھی، ابھی تو اللہ نے بنیاد رکھی ہے۔ اب پہلے کس کو؟ انسانوں کو بھیجا، 2 انسانوں کو، اسماعیل کو اور ان کی والدہ کو، پھر اللہ نے ان کے لیے پانی بھیجا، پانی کا انتظام کیا، اب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے کھانے کا بھی انتظام کرے گا، اور پھر کعبۃ اللہ شریف بنانے کا بھی انتظام کرے گا، وہ انشاءاللہ کل سناؤں گا، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو آپ کو شاد رکھے، آباد رکھے، دین سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دنیا چند روزہ ہے کٹ جائے گی، اللہ کی طرف آؤ، اللہ سے لو لگاؤ، اللہ کو یاد کرو، اللہ سے
لو لگاؤ، گڑ گڑاؤ، دعائیں مانگو، یہاں تک دعا مانگو، کبھی نا امید مت ہو۔ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَتِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ، اللہ کہتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے نہیں نا امید نہیں ہوتا مگر وہ کہ جو گمراہ ہو۔ اللہ سے نا امیدی گمراہ لوگ کرتے ہیں، اور جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں وہ آخری سانس تک اللہ سے امیدوار رہتے ہیں۔ اس لیے آپ سے مخاطب ہے، گزارش ہے کہ اللہ سے امید رکھیے، اپنی امید کو ٹوٹنے مت دیجیے، دعا کرتے رہیے، اللہ کی ذات پر بھروسہ کیجیے، انشاءاللہ اللہ آپ کی مطلوبہ چیز کو ضرور آپ کے پاس لائے گا۔ آپ یہ دماغ نہ دوڑائیں کہ کیسے لائے گا۔ اللہ جب مینا کے میدان میں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بچے اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی ایڑی سے پانی نکال سکتا ہے جہاں پانی کا تصور تک نہیں ہے نا، تو پھر آپ سوچو کہ اللہ آپ کی مطلوبہ چیز آپ تک کیسے لے آ سکتا ہے۔ یہ اللہ کی ذات پر چھوڑ دو، اللہ خود آپ کی طرف لائے گا۔ اللہ